بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دور حکومت میں ایک اللہ کے ولی سے دریافت کیا کہ یہ بتائیے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں یا خوش۔ اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی یہ کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی استطاعت چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت خان صاحب کو پہلے نمبر پہ تو اللہ تعالیٰ سے صلح کرنی چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ کیا وجہ ہے جو 2 سال گزرنے کے باوجود خان صاحب کے کسی بھی فیصلے کے نتیجے میں کوئی مثبت اثرات سامنے نہیں آئے۔ سابق چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک کے دوران وکلا برادری ایک نظم پڑھا کرتی تھی جس کا ایک مصرع کچھ اس طرح سے تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ اور ابھی حال ہی میں ایک تقریر کے دوران پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے فرمایا کہ کسی بھی ملک کا وزیر اعظم عوام کے لیے باپ کے برابر ہوتا ہے، لہذا اس وقت ریاست اور وزیر اعظم عوام کے لیے ماں اور باپ کے برابر درجہ رکھتے ہیں۔ لہذا یہ سوچنے والی بات ہے کہ کوئی بھی ماں یا باپ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے اولاد میں سے 2 وقت کی روٹی کم ہو کے 1 وقت پہ آ جائے۔ یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی ماں باپ کی اولاد دوائیوں سے محروم ہو، تعلیم سے محروم ہو؟ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں ماں یا باپ کہ ان کی اولاد عید کے موقع پہ نئے کپڑے نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ مجبور ہوں؟ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں ماں باپ کہ ان کی اولاد بیمار ہو مگر دوائی کے لیے پیسے نہ ہوں، ان کی اولاد پولیس تشدد سے ہلاک ہو اور خاموشی سے لاش ورثہ کے حوالے کر دی جائے، کسی بھی شہری کی عزت نفس پولیس کے ہاتھوں محفوظ نہ ہو؟ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں ماں یا باپ کہ ان کی اولاد کو کیمیکل سے ملے ہوئے کھانے کی اشیاء ملیں، کیمیکل ملے ہوئے دودھ ملیں، معصوم بچے کیمیکل ملا دودھ پئیں اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن ریاست کی طرف سے نہ لیا جائے؟ اس وقت جرائم کا یہ حال ہے کہ کون سا ایسا جرم ہے جو ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے، اور کون سا ایسا ایکشن ہے، کون سا ایسا کریک ڈاؤن ہے جو حکومت کی جانب سے ایسے مافیا کے بارے میں کیا گیا ہو۔ ابھی تک جتنے بھی فوائد 2 سال میں حاصل کیے ہیں وہ مختلف مافیاز نے کیے ہیں، اور اس وقت خان صاحب کے لیے بہت سینسٹیو صورتحال ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت مایوسی کے گڑھوں میں گئی ہوئی عوام اور توقعات جو تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، جن کی وجہ سے محروم لوگ، ان کو کس طرح سے واپس ان کی امیدیں بحال کی جائیں اور کیا میئرز لیے جائیں، کیا ایکشن لیے جائیں جن کو لینے کے بعد اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کے اوپر پتہ نہیں کب عمل درآمد ہوگا، بلکہ خان صاحب کے ایکشنز جو ہیں وہ اب ایسے ہونے چاہیے کہ وہ جو ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو اس وقت عمل کی ضرورت ہے، صرف اعلانات یا بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ میری رائے میں خان صاحب کو 3 اعلانات تو فوری طور پہ اسمبلی میں آ کے ایک مختصر سی تقریر میں کر دینے چاہیے۔ پہلے نمبر پہ جیسے کہ خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ 5 کروڑ سے زیادہ کی عوام ایسی ہے جن کو 2 وقت کی روٹی کھانے کو میسر نہیں ہے، لہٰذا پہلا قدم خان صاحب کا یہی ہونا چاہیے، اور خود آپ نے اپنے الیکشن کمپین میں بھی یہی کہا تھا کہ میں غریب عوام کو اوپر اٹھانا چاہتا ہوں، لہٰذا اس وقت تقاضا اس بات کا ہے کہ خان صاحب پہلا اعلان اسمبلی میں آ کے پہلا اعلان یہی کریں کہ غریب غربا کے لیے فوری طور پہ پانی، بجلی، گیس یہ فری کر دیا حکومت نے، یہ ریاست کی طرف سے ہوگی۔ اب بجلی میں جو لوسٹ سلیب ہے وہ
299 یونٹ کا ہے، یہاں تک آپ فری کر دیں۔ اسی طرح سے گیس اور پانی کے بل کی بھی ایک لمٹ مقرر کر دیں تاکہ غربت سے پسے ہوئے عوام کو فوری طور پہ یہ ریلیف ملے تو وہ اس محرومی اور مایوسی میں سے واپس آ سکتے ہیں۔ جہاں تک بجلی کا میں نے بتایا خان صاحب، بجلی کا تو سارا کا سارا خرچہ صرف بجلی چوری کی روک تھام سے ہی نکل آئے گا، بلکہ ان کا گیس اور پانی کا بل بھی اس میں سے نکل آئے گا۔ آپ بجلی کی چوری کی صرف روک تھام کے لیے اقدامات کر لیں، یہ ساری چیزیں فری والی جو ہیں یہ ادھر سے نکل آئیں گی۔ بے بہا اس وقت بجلی جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے، اور ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس لیے یہ کام اس وقت بہت زوروں پہ، تو اس کو روک کے یہ تینوں چیزیں تو آپ یہیں سے پورا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا برڈن کسی بھی قسم کا ریاست کے اوپر یا خزانے کے اوپر نہیں پڑے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو فوری طور پہ اعلان کرنے والی بات ہے وہ علاج سب کے لیے فری، چاہے وہ گریڈ 17 کا آفیسر ہو یا اس سے نیچے کا، اس لیے کہ اس وقت حالت یہ ہے خان صاحب، غربت سے اس قدر برا حال ہوا ہے لوگوں کا کہ اس میں جو سفید پوش ہیں ان کے لیے بھی اپنا بھرم رکھنا بڑا مشکل ہوا ہے، اور وہ کسی سے کہتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو دوائی کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر وہ رزق حلال کماتے ہیں تو پھر اتنے پیسوں میں وہ 4-5 افراد کی فیملی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ خود آپ ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میری 2 لاکھ روپے میں میرا گزارا نہیں ہوتا، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ تو ہیلتھ فیسلٹی میں یہ سہولت ہونی چاہیے کہ علاج سب کے لیے فری، اور اس میں مہنگی ادویات نہ دیں، آپ جو مہنگے ٹیسٹ ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دیں، لیکن بیسک جو ضرورت کی چیزیں جیسے بخار، نزلہ، زکام، بلڈ پریشر کی دوائیں، شوگر کی دوائیں، بے بہا لوگ دیکھیں ان کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹر میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں، ہاسپٹل سے ملنا بند ہو گئی ہیں، اب فری نہیں ملتی دوائیں، لہٰذا وہ باہر آ کے وہ خرید ہی نہیں سکتے بیچارے، اور وہ بغیر دوائیوں کے وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ یہ دوسرے نمبر پہ آپ علاج فری اناؤنس کریں، اور مہنگے ٹیسٹ اور مہنگی ادویات کو ایکسکلوڈ کر دیں۔ جو صاحب حیثیت ہیں وہ خود پے کر سکتے ہیں، ان کے لیے اناؤنس کر دیں کہ اگر وہ پے کرتے ہیں تو دس ول بی ریئلی سروس ٹو دا نیشن، اور اس میں زیادہ غریب لوگوں کو سہولت مل سکے گی اگر وہ پے کریں، اور ڈیفینیٹلی ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ پے کرے گی، وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گی، اس لیے کہ ان کے اسٹیٹس میں فرق آئے گا، جب وہ فری دوائی لیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی پے کریں گے۔ تو تیسرے نمبر پہ جو میں گزارش کروں گا وہ تعلیم فری ہونی چاہیے۔ کن کے لیے؟ وہ اسی 5 کروڑ عوام کے لیے جن کے پاس کھانے کے لیے اگر 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو وہ ایجوکیشن کہاں سے دلوائیں گے؟ ان کے بچوں میں بڑے بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں، اور وہ ترستے ہیں کہ کوئی بندہ ان کو اسپانسر کرے ان کی ایجوکیشن، یا ان کو کوئی ایسا موقع ملے تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں۔ تو برائے مہربانی ان کے لیے ایجوکیشن فری کریں، اور میری سجیشن یہ کہ تمام سرکاری اسکول کالجز میں، تمام پرائیویٹ اسکول کالجز میں، میڈیکل کالجز میں 20% کوٹا رکھیں، اسی 5 کروڑ عوام میں سے غربت کے مارے لوگوں کے لیے 20% کوٹا رکھیں، چاہے وہ میڈیکل کالج میں جائیں تو ان کو فری ملنا چاہیے ایجوکیشن، کالج میں جائیں، سرکاری اداروں میں جائیں، ان کے لیے ایجوکیشن بالکل فری ہونی چاہیے، کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، انہوں نے تو اتنی فیسیں اتنی رکھی ہوئی ہیں کہ وہ بڑی ایک تھوڑے سے ٹائم میں ان کی نئی سے نئی برانچ کھلتی ہے، اسی وجہ سے کہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہ جتنی چاہے فیس مقرر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے اوپر آپ ان سے کسی قسم کا ٹیکس لگانے کی بجائے جو لگے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے، صرف یہ کہ وہ 20% کوٹا فری میں مقرر کر دیں انہی غریب غربا کے لیے، تاکہ ان کے بچے میڈیکل کالجز میں بھی جا سکیں، فارمیسی میں بھی جا سکیں، اور ہر طرح کے تعلیم ان کے بچوں کے لیے بھی عام ہو۔ اور یہ بعد میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہو، ان کی رجسٹریشن دوبارہ سے ہو، احساس پروگرام کے تحت اس کو ری ایویلویٹ کیا جائے دوبارہ سے، تاکہ اس میں صحیح ڈیٹا معلوم ہو۔
تو 3 اعلان تو خان صاحب فوری طور پہ کر دیں غریب غربا کے لیے، کل ہی اسمبلی میں کر دیں، اپنے آپ کو اور قوم کو اور پوری نیشن کو بچانے کے لیے، کہ غربا کے لیے پانی بجلی گیس فری، لمٹ میں نے گزارش کر دی، علاج سب کے لیے فری، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم 20% کوٹا پرائیویٹ کالجز میں بھی اور سرکاری اداروں میں بھی غریب غربا کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور اناؤنسمنٹ کر دیں جس سے بہت بڑی خدمت کریں گے آپ عوام کی، اور اپنی پسی ہوئی عوام کی عزت نفس مجروح ہونے سے بچائیں گے، بلکہ اس کو کچلنے سے بچائیں گے، اور جو ریاست مدینہ کا نام آپ نے لیا ہے یہ اس کے شایان نشان بھی ہوگی۔ پہلا اعلان اس سلسلے میں آپ یہ کریں گے پولیس سے ریلیٹڈ، کہ آئندہ جس تھانے میں بھی کوئی ہلاکت پولیس تشدد سے ہوتی ہے تو وہاں کا SHO اس کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا، اور وہ اس وقت تک اس کو فیس کرے گا جب تک کہ اس کی ڈیتھ کی وجہ ثابت نہیں ہو جاتی کہ وہ طبعی موت مرا ہے، تاکہ پولیس کو ڈر خوف ہوگا تبھی یہ روک سکے گا، ورنہ اس کو یہ بڑھتا جائے گا دن بدن، یہ روکے گا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ پولیس تشدد کسی بھی شہری کے اوپر، پولیس آفیسر کسی بھی رینک کا ہو، وہ اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی بھی فوری طور پہ FIR درج ہونی چاہیے، تاکہ پولیس کو کسی بھی طرح سے ظلم اور زیادتی کرنے سے روکا جا سکے۔ اس وقت حالت یہ ہے خان صاحب کہ پولیس صرف نہتے شہریوں پہ ہی تشدد نہیں کرتی، بعض ایسی بھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس میں نہتی عورتوں کے اوپر بھی تشدد کر رہا ہے، جو کہ انتہائی شرمناک۔ ریاست مدینہ ہو، ماں اور باپ کا کردار ادا کرنے والے پرائم منسٹر ہوں، اور اس طرح سے عورتوں کی توہین ہو، اس طرح سے شریف شہریوں کا تشدد کا نشانہ بنایا جائے، یہ برائے کرم اس کو فوری طور پہ اناؤنس کریں۔ یہ چند ایک اقدامات جو میں نے گزارش کی ہے۔ اب آپ کو آخر میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ 5 کروڑ عوام میں سے، ظاہر 5 کروڑ عوام کو تو حکومت راشن مہیا نہیں کر سکتی، ان کی رجسٹریشن کے لیے احساس پروگرام کو دوبارہ سے ری ایویلویٹ کیا جائے، اس لیے کہ اس کے اوپر خاصے کوسچنز اٹھ رہے ہیں، اور وہ طریقہ کار بھی کوئی شفاف نہیں ہے۔ اس میں اپنے موبائل نمبر سے کوئی بھی آدمی اپنے ID کارڈ کو کسی ایک مخصوص آپ کا دیے ہوئے نمبر کے اوپر وہ اپنا ID کارڈ نمبر سینڈ کرتا ہے، اور اسی کے بیسس کے اوپر اس کو میسج آ جاتا ہے کہ کیا وہ ایلیجیبل ہے مدد کا یا نہیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو امداد ملی بھی ہے اور وہ خوش بھی ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محروم رہ گئے، جنہوں نے اپلائی بھی کیا لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئے۔ اب اس کا کلیئر کٹ کرائٹیریا آپ کو بیان کرنا چاہیے، اور نئے سرے سے رجسٹریشن ہونی چاہیے، جیسے میں نے گزارش کی تھی اپنی ایک ویڈیو میں کہ اس میں نادرا کو انوالو کریں، انڈر دی سپرویژن آف ریٹائرڈ فوجی آرمی آفیسر ہوں کوئی، یا کوئی کسی کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ، ان کو اس کے ذمہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا سارا پروسیجر میں بیان کر چکا ہوں، یہ برائے مہربانی اس کو کر لیں، اس لیے کہ اس کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے اور بے شمار فائدے آپ کو ہوں گے، اس لیے کہ جب ایگزیکٹ لوگوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہوگی، جو مستحق ہیں وہ آپ کے ریکارڈ میں آ چکے ہوں گے، تو پھر ان کے لیے جو کارڈ راشن کارڈ بنے گا وہی ان کا ڈیبٹ کارڈ بنے گا، وہی ان کا ہیلتھ کارڈ ہوگا، اسی کارڈ سے ان کی کالجز میں اسکولوں میں ان کے ایڈمیشن ملیں گے، اسی کارڈ کو سامنے رکھ کے آپ جب بھی کسی بھی ملک میں لیبر کی ڈیمانڈ آئے وہ انہی طبقے میں سے آپ ان کو باہر کے ممالک میں بھی بھجوائیں، بزنس کے لیے ریڑھی ٹھیلا لگانے کے لیے ان کو قرضے دیں چھوٹے چھوٹے، تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں، اور یہ دوبارہ سے بڑی محتاط انداز میں رجسٹریشن جو ہے وہ اہم رول ادا کرے گی ان کو اپ گریڈ کرنے میں۔ تو میں نے چند ایک گزارشات کی ہیں، اب ان کے ساتھ آخر میں ایجوکیشن، ہیلتھ، جوڈیشری اور پولیس، یہ ریفارمز فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے بتایا ہے ان کو وہ اہم اعلانات کرنے کے بعد آپ ایک گروپ بنا دیں سوسائٹی سے، جو کہ پورے پاکستان سے جتنے بھی کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان شعبوں سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن، ہیلتھ، پولیس، جوڈیشری سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں کوئی 20-30 آدمیوں کے گروپ بنا کے ان کی ڈیوٹی لگا دیں۔ وہ 30 دن کی ڈیڈ لائن دے دیں، 30 دن کے اندر انہوں نے سجیسٹ کرنی ہے ریفارمز، اور جیسے ہی 30 دن میں رپورٹ آتی ہے تو فوری طور پہ اللہ کا نام لیں اور بس آغاز کریں، اپنے منشور پر عمل کریں اور ریفارمز کی ابتدا کر دیں۔
لیکن رائٹ فرام ٹمارو جو میں نے گزارشات کی ہیں وہ اعلانات کر دیں. غریب غربا کے لیے پانی بجلی گیس فری، علاج سب کے لیے فری، مہنگی دوائیاں مہنگے ٹیسٹ نکال دیں، ایکسکلوڈ کر دیں. تعلیم 20% کوٹا ہر پرائیویٹ اور سرکاری ادارے میں. راشن کارڈ کا اجرا نئی رجسٹریشن کے تحت. اور پولیس تشدد نامنظور، کسی قیمت پہ. پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کسی قیمت پر قبول نہیں، نہ ریاست کو، نہ ماں کو، نہ باپ کو. آخر میں تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ شاید آپ یہ سوچیں کہ اس کے لیے اتنا بڑا بجٹ کہاں سے آئے گا. اس کے لیے کوئی بجٹ کی ضرورت نہیں. خان صاحب بالکل خزانے پہ کسی قسم کا کنسٹرین نہیں پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال میں ہر طرح کا مافیا جو ہے اس نے آپ کے دور حکومت میں فائدہ اٹھایا. لہٰذا اب آپ سمپلی آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ جس وقت آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے آپ اپوزیشن کو بھی دعوت دیں گے، اور اپوزیشن آپ سے بھرپور تعاون کرنے پہ مجبور ہوگی، کیونکہ اگر وہ ان اقدامات کے لیے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو وہ خود عوام کی نظروں میں گر جائیں گے، اور آپ کی سارے کام صدارتی آرڈیننس سے بھی لا سکتے ہیں جو کم از کم 1 سال تو نافذ رہے گا ہی، اور اس کے ثمرات تو 1 مہینے میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ یقین کریں 1 مہینے میں عوام آپ کو شہرت کی اس قدر بلندیوں پہ پہنچا دے گی کہ آپ کا یقیناً تاریخ میں نام لکھا جائے گا کہ ایسا پرائم منسٹر کوئی نہیں آیا جس نے عوام کے لیے اتنا کچھ کام کیا ہو. تو 4 محکمے جو ہیں ایجوکیشن، ہیلتھ، جوڈیشری اور پولیس، ان کے لیے آپ فوری طور پہ گروپ بٹھا دیں جو سجیسٹ کرے گا. اور جو بجٹ کا میں نے بتایا کہ کسی بھی قسم کا فائنینشیل کنسٹرین آپ کو نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ 2 سال یہ مافیا فائدہ اٹھاتا رہا آپ کے دور حکومت میں. اب ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو بھی بلائیں، دعوت دیں، عشائیے پہ بلائیں، اور ہر شوگر مل کے مالکان کو، ایک شوگر مل کے مالک کو 10,000 روپیہ کووڈ-19 پینڈیمک ٹیکس، 10 ارب روپیہ کووڈ-19 پینڈیمک ٹیکس. اب آپ دیکھ لیں کتنی شوگر مل ہیں، 10 ارب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ 60 روپے قیمت سے 90 روپے قیمت بڑھا کے 150 ارب روپیہ ماہانہ ان کی جیب میں جاتا ہے. تو آپ تو 150 ارب میں سے صرف 10 ارب روپیہ وہ بھی مشکل صورتحال میں ان پہ ٹیکس کی صورت میں لگا رہے ہیں. اسی طرح سے آٹا مافیا ہے، پیٹرول مافیا. ابھی ریسنٹلی پرائسز بڑھی ہیں، 1 ماہ میں یہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ 150 ارب روپیہ ان کی جیب میں جائے گا. تو آپ تو فی پیٹرول پمپ کے مالک سے 10 ارب ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا. میڈیسن میں کتنا پرائس انکریز کیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. یہ سارا کا سارا پیسہ جتنے بھی مافیا نے لیا یہ اس غریب عوام کی جیب سے ہی نکلا، اور 2 سال میں اس عوام کا برگس نکل گیا ہے. تو خان صاحب اب ٹائم آ گیا ہے جب آپ عوام کو بھی بچائیں، خزانے کو بھی بچائیں، ملک کو بھی بچائیں، اور اب مزید ان کا برگس نکالنے کی بجائے یہ مافیا کو بلائیں، ان کو شامل کریں، اور ملک کی ترقی میں ان کا بھی کردار ادا ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اقدامات لے لیے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قسم کا کوئی اس میں فائنینشیل کنسٹرین آئے گا. یہ سارا پیسہ ریکور ہوگا انہی لوگوں سے، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی فائنینشیل کنسٹرین آتا ہے تو میری خدمات بھی حاضر ہیں. میں آپ کو ایسے ایسے فارمولے بتاؤں گا کہ آپ ریونیو اکٹھا کریں گے، اور ریونیو اکٹھا صرف نہیں کریں گے بلکہ بے بہا اصلاحات آئیں گی، اور 72 سال کا گند اللہ کے فضل و کرم سے آپ 72 ہفتوں میں صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جلد از جلد سٹیپ لیں گے تاکہ مایوسی کے گڑھوں سے قوم کو نکالا جا سکے، اور دوبارہ سے قوم کی امید کی کرن صرف اس پہ نہیں کہ اچھے کام ہونے والے ہیں، بلکہ وہ یہ کہیں کہ کام کر دیے. خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. تھینک یو.